الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ کے پیغمبروں نے جن حقیقتوں کے بارے میں ہم انسانوں کو آگاہ کیا ہے، بتلایا ہے، ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس پورے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جس کو کچھ ملتا ہے یا کچھ نہیں ملتا، یہ سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے سچی۔ ظاہری اسباب پر ہماری نظر ٹک جاتی ہے اور اس کی طرف ہم نسبت کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اس دنیا میں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ جس کو کچھ ملتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، اور جو کسی کو نہیں ملتا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں نلوں کے اندر جو پانی آتا ہے، تو یہ نل جو ہے وہ ذریعہ اور واسطہ ہے پانی کے آنے کا۔ پانی ان نلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ٹانکی میں پانی ختم ہو جاوے تو نل چاہے کتنا ہی گھماؤ، آئے گا پانی۔ تو یہ نلوں کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے پانی کے ملنے کا۔ وہ پانی دینے والے نہیں ہیں۔ پانی تو ٹنکی میں سے آتا ہے یا کنویں میں سے آتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم سب جانتے تو ہے، لیکن اس کو دل میں اتارنا، اس کا یقین بنانا، اس کا نام ہے توکل۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ تو بھروسے کا مطلب سمجھانا ہے آج۔ اسباب کو آدمی اختیار کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو۔ بیمار ہو جاوے دوا لاوے، لیکن دوا پر بھروسہ یقین نہ ہو کہ اس سے ٹھیک ہو ہی جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس دوا میں شفا ڈالیں گے، نہیں چاہیں گے تو اس دوا سے کوئی شفا نہیں ملے گی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دوا میں اثر شفا کا ڈالنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح دوسرے جو بھی ہم دنیا میں کام کاج کرتے ہیں، اس کے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے۔
اسباب کے ذریعے سے کامیابی آنا یقینی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سبب کو کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے تو اس کے ذریعے سے کامیابی ملے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو کامیابی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے تو اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ہے توکل کا مطلب، کہ اسباب آدمی اختیار کرے لیکن اسباب کے اوپر یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اللہ کے اوپر بھروسہ ہوگا تو ایسے اسباب آدمی اختیار نہیں کرے گا جو ناجائز ہے۔ اس کام میں کامیاب ہونے کے لیے دو طرح کے اسباب دنیا میں ہے، ایک جائز اسباب ہے اور ایک ناجائز اسباب ہے۔ تو جو ناجائز اسباب ہے اس کو آدمی نہیں اپنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایسے اسباب کو اختیار کرنے سے، لہذا آدمی ان اسباب کو نہیں اختیار کرے گا۔ جو اسباب جائز ہے، مباح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، ان اسباب ہی کو اختیار کرے گا، اور پھر ان اسباب کے اوپر یقین نہیں کرے گا، بلکہ یقین کس کے اوپر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر۔ دل کا حال ہے یہ توکل، کیا ہے؟ دل کا حال ہے کہ دل کے اندر بھروسہ اور یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو، اسباب پر نہ ہو۔ یہ ہے توکل کا خلاصہ۔ جب آدمی کو اسباب پر یقین نہیں ہوگا، اللہ کی ذات، اللہ کے فیصلے پر ہی یقین ہوگا، تو وہ دعا بھی کرے گا۔ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ دعا بھی کرے گا کہ اللہ میں دوا تو لایا ہوں لیکن اس میں شفا تو آپ کے حکم ہی سے آئے گی، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اس میں شفا ڈال دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کو اہمیت دے گا۔ اسباب پر جس کی نظر ہوگی، اسباب پر بھروسہ کرتا ہوگا، وہ دعا اس کی دعا کی طرف توجہ نہیں جائے گی، دعا سے وہ غافل رہے گا۔ یہ دوسرا نتیجہ ہوگا۔ اسباب پر اگر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے گا کامیابی کے لیے۔ اس سبب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہی کامیابی دیں گے تو ہی کامیابی ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اہتمام کے ساتھ کرے گا۔ کھیتی باڑی آدمی کرتا ہے تو بیج زمین میں ڈالا، زمین میں کو نرم کر کے اس میں بیج ڈالا، پانی پلایا، لیکن پھر بھی دعا کرے گا کہ اے اللہ، اگانا تو آپ ہی کا کام ہے، میں نے تو صرف اسباب اختیار کیے ہیں، آپ چاہیں گے تو یہ اچھی طرح سے دانے اگیں گے اور کھیتی اچھی طرح سے ہری بھری ہو جائے گی، اور آپ چاہیں گے تو کھیتی اچھی طرح سے نکل آنے کے بعد بھی آپ اس کو بالکل بیکار کر سکتے ہیں۔ تو آخری مقصد ہمارا جو دانا ہے، کامیابی ہے، اس تک ہم کو پہنچائیے، یہ اس کی دعا بھی آدمی کرتا رہے گا تو مانا جائے گا کہ واقعی میں اس کی نظر اسباب پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ ناجائز اسباب اختیار نہیں کیے، ناجائز اسباب اختیار نہیں کیے۔ مثلا اولاد حاصل کرنے کے لیے آدمی نے نکاح کیا، ایک سبب ہے، نکاح سبب ہے اولاد حاصل ہونے کے لیے، لیکن اولاد ہو نہیں رہی ہے، بعض لوگوں کو نہیں ہوتی ہے اولاد، علاج کروایا جائز طریقے سے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو اس طرح سے، لیکن پھر بھی جو ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اب جس آدمی کو اولاد
کی تمنا ہوگی تو اس کے لیے دوسرا جائز طریقہ یہ اپنائے گا کہ دوسری شادی کرے گا. اگر اس سے اولاد نہیں ہو رہی دوسری شادی کرے گا. کوئی ناجائز طریقہ کہ دوسرے کی منی جو ہے اس کو رحم میں پہنچا کر کے بچہ حاصل کرے، ایسا کوئی ناجائز طریقہ نہیں اپنائے گا. اس زمانے میں ایسے ناجائز طریقے بھی اپناتے ہیں اولاد حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ تو ایک مثال دی میں نے اولاد حاصل کرنے کا مقصد پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ بھی ہے اور ناجائز طریقے بھی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی دنیا کا کام کاروبار کرنا ہے، کاروبار میں آدمی کو مال حاصل کرنا مقصد ہے، تو مال حاصل کرنے کے لیے جائز جو کاروبار ہے وہ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز جو کاروبار ہے، شراب کا کاروبار ہے یا لوگوں کے خوب فوٹو بنانے کا کاروبار ہے، اس طرح کے جو بھی ناجائز کاروبار ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. میں ایسا سبب اختیار نہیں کروں گا. حلال کمانے کے لیے جو جائز طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ طریقہ میں اپناؤں گا. یہ اپنے آپ کو پابند بنائے گا، جائز اسباب کو اختیار کرنے کا پابند بنائے گا، ناجائز اسباب کو نہیں اختیار کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ اسباب اصل تھوڑی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی کامیابی. مال جو ملے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گا. چاہے بڑا کاروبار کرو چاہے چھوٹا کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ چھوٹے کاروبار کے ذریعے سے بھی مجھے زیادہ روزی دے سکتے ہیں. تو اس لیے جو نظر جس کی اللہ پر ہوگی تو وہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک تو دعا کرنا نہیں بھولے گا، دعا کرتا رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ناجائز اسباب نہیں اختیار کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی ہے ان میں آخری چیز رضا بالقدر کو بھی مانگا ہے. یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی، دل سے راضی رہنے کی دولت اور صفت مانگی ہے. معلوم ہوا کہ رضا بالقضاء، اسی کو رضا بالقضاء بھی کہہ سکتے ہیں، رضا بالقدر بھی کہہ سکتے ہیں. رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور رضا بالقدر یعنی تقدیر پر راضی رہنا. تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے جو چیزیں طے ہوئی اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تو اس کو مانگا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا ہے. اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. اس میں 5 چیزیں مانگی اس دعا میں. اس میں 5ویں چیز کیا ہے؟ والرضا بالقدر، اور تقدیر پر راضی رہنے کی صفت میں اپنے اندر چاہتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے یہ صفت عطا فرماوے. معلوم ہوا کہ رضا بالقضاء یہ بھی ایمان والے بندوں کے لیے ضروری ہے، جیسے توکل ضروری ہے رضا بالقضاء بھی ضروری ہے. یہ توکل سے آگے کا درجہ ہے. توکل سے آگے کا درجہ کیا ہے؟ رضا بالقضاء. ان 2 مضمون کے اوپر آج حدیثیں سنانی ہے. غور سے آپ لوگ سنیں اور اس کی حقیقت کو پہلے اچھی طرح سمجھیں. اپنے دل میں اس بات کا یقین پیدا کرنا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے دنیا میں ہوتے ہیں، لہذا میں اس کے لیے ان کے حکم سے جو اسباب اختیار کرنے کا ہے اسباب تو اختیار کروں گا، لیکن اسباب پر میں بھروسہ نہیں کروں گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا، اسی سے لو لگاؤں گا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھوں گا، اسی سے امید رکھوں گا کہ میرا کام ہو جائے گا، یا اسی کا ڈر دل میں رکھوں گا کہ اگر وہ ناراض ہو گئی تو کام نہیں ہوگا میرا، ناجائز
اگر سبب اختیار کیا وہ ناراض ہو گئے تو میرا کام نہیں ہوگا. اسی سے دعا کرنا، یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ توکل کا نتیجہ ہے. اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل کے لیے ضروری نہیں ہے. اسباب بھلے آدمی اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا، اور اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو چھپا کر کے کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اسباب کے پیچھے، اسباب کے پردے میں رہ کر کے. اور اس میں امتحان ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا صرف اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ امتحان ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، پوری دنیا کو باقی رکھا، پوری دنیا کو جو ہے چلا رہے ہیں، بڑھا رہے، آگے بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو روزی کون دیتے ہیں؟ چاہے چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، سمندری مخلوق ہو یا خشکی کی مخلوق ہو، سب کو، چاہے وہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہو، جنات وغیرہ، فرشتے، سب کو کون روزی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا زبان کا بول ہے، اب اس کو دل میں اتارنا ہے. دل میں جب تک نہیں اترے گا تو وہاں تک یہ توکل نہیں کہلائے گا. اور یہ رضا بالقضاء کا بھی تعلق دل ہی سے ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو توکل تھا، خصوصاً ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کرام کا اور اس امت کے عارفین کاملین کا جو توکل تھا وہ یہی تھا کہ اسباب کو اختیار کرتے تھے، لیکن نظر اسباب پر نہیں ہوتی تھی، اللہ پر نظر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ہی کامیاب کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اسباب میں تاثیر کامیابی کی اللہ تعالیٰ کے ڈالنے ہی سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم اگر آگ کو یہ ہو کہ تو مت جلا، تو نہیں جلائے گی، بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا میدان آگ سے بھر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے. قلنا یا نارو، ہم نے کہا او آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہو جا ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی. تو آگ اور ٹھنڈک تعجب کی بات ہے، ٹھنڈی ہو گئی، لیکن صرف اتنا ہی کہتے ہو ٹھنڈی ہو جا، تو برف ہو جاتی ہو تو بھی تکلیف ہوتی. اس لیے وسلام کا لفظ بڑھایا، کس ایسی ٹھنڈی جس میں سلامتی رہے، یہ قید لگا کر کے اس کو حکم دیا. تو آگ تو پابند ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، فوراً اس نے حکم کو پورا کیا. وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے کہ ہماری ساری تدبیر فیل ہو گئی. اتنا بڑا بادشاہ اور سارے جو ہے اس کی پبلک دیکھتی رہ گئی. نمرود نے ایسا کیا تھا نا، اس کی لڑکی تو ایمان لے آئی، اور یہ جو ہے اللہ کا دشمن بنا رہا. اس کی لڑکی نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ابراہیم اس میں جلتے نہیں ہیں، آگ میں، اتنی بڑی آگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ ایسی دی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی. خیر، اب یہ دوسری چیز جو میں نے بتائی کہ رضا بالقضاء کا مطلب کیا ہے؟ بندے پر جو بھی احوال پیش آوے
اچھے یا برے، بیماری کے ہو یا تنگ دستی کے ہو یا خوشحالی کے ہو، ہر حال میں وہ یہ یقین کرے کہ یہ احوال میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، اس کے اوپر دل سے راضی رہے۔ اگر طبیعت کے خلاف وہ احوال ہے، پریشانی کے احوال ہے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر کے، دل سے خوش رہ کر کے رضا بالقضاء کی مشق کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضا بالقضاء۔ اچھی حالت ہو تو اس پر تو آدمی خوش رہے گا، لیکن طبیعت کے خلاف حالت ہو، بیماری پر بیماری ہے، نقصان پر نقصان ہے، پریشانی پر پریشانی آ رہی ہے، پھر بھی اللہ کے فیصلے پر آدمی دل سے راضی رہے، یہ ہے سچا بندہ، یہ ہے سچا ایمان والا۔ دیکھو یہ اس کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے، توکل اور رضا بالقضاء کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جس آدمی کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو، اسباب پر بھروسہ ہو، تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ جو آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کو ماننے والا تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، چاہے اس کی طبیعت کے خلاف بات ہو، اس کا نقصان ہو رہا ہے، بیماری پر بیماری آ رہی ہے، پھر بھی یہ سوچے کہ کہاں سے آ رہی ہے، کسی دشمن کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ دل سے آدمی اکیلا اکیلا اس کی اپنے دل میں اس بات کو سوچے اور رضا کی کیفیت دل میں پیدا کرے، تو یہ اس کا ایمان کامل بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کب کامل ہوگا؟ جبکہ اس کے اندر رضا بالقضاء کی صفت پیدا ہو جاوے، توکل کی صفت پیدا ہو جاوے۔ توکل کے الفاظ اور ہے، وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن توکل کی حقیقت دل میں ہوتی ہے۔ رضا بالقضاء دل میں ہوتا ہے۔ رضا کے معنی یہ راضی ہونا، دل سے راضی ہونا ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث سنو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنے سارے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ آئندہ کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حساب کتاب نہ ہو، ڈائریکٹ جنت میں چلے جاوے، کتنی بڑی اس کے لیے۔ ایسے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے میری امت میں سے بغیر حساب کتاب۔ تو اس پر آگے پھر فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں 3 صفتیں ہوگی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ منتر نہیں کراتے ہوں گے۔ کیا کہا؟ لا یسترقون، منتر نہیں کراتے ہوں گے۔ منتر کرانا کس کو کہتے ہیں؟ کسی بوڑھے کے پاس جا کر کہ بڑی نہ مارو، پھوک ماری دے تو آؤ نا، منتر کہہ رہا ہے۔ تو منتر کرانے والے تو جو ہے جنت میں جائیں گے نہیں، اس پر ایسے کفریہ کلمات کے اوپر راضی ہو تو کہاں سے بھی وہ جنت ان کو ملے گی۔ لا یسترقون، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت ہے ولا یتطیرون، اور بدفالی بھی نہیں لیتے ہوں گے۔ وہ کوئی کام کرنا ہے، اس میں نقصان اور نفع دونوں کا احتمال ہے، تو اس کے لیے آدمی
ફાલ નિકલવાવે કે આ કારોબાર કરવા મારો ફાયદો છે કે નુકસાન છે, તો ફાલ મેં અગર એ આવે કે હું તમારું નુકસાન છે તો ન કરે, અને અગર એમાં આવે કે હું તમારો ફાયદો છે તો કરે. તો ફાલ શું ચીજ છે? ફાલના ઉપર આટલો બધો ભરોસો કરી ન છો. એ ફાલ જે લેવાવાળા માણસો છે એ માણસો બી જન્નતમાં આ પ્રમાણે ન જવાય. જે ફાલ ન લેતા હોય, કોઈ બી કામ કરવું હોય એના માટે ફાલ ન લેતા ही ફાલને શું કહેવામાં આવે ગુજરાતીમાં? हाँ मुहूर्त, पता नहीं. फाल को शगुन कहते हैं फारसी में, शगुन लेना, और उर्दू में उसको कहते हैं फाल लेना. अब मैं उर्दू और फारसी दोनों में इसका तर्जुमा कर दिया, और अरबी में इसको ततय्युर कहते हैं. ततय्युर के माने फाल लेना. ये 3 जुबानों में तो अल्फाज मैंने बोल दिए. अब तुम अपनी ज़ुबान में इसको क्या समझ, किन अल्फाज से ताबीर करते हो तुम बताओ. यहाँ फाल लेने को क्या कहते हैं ताकि लोग समझ जावे? कोई बता सकता है? हाँ, अपशकन. अच्छा, तो अपशकन जो है समझते हो? अपशकन, हाँ, ये लेना क्या है? आदमी के ईमान को कमज़ोर कर देता है. जैसे मंतर करवाना ये ईमान को क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है. और ईमान कामिल कैसे होगा? जब आदमी न मंतर करवावे और न अपशकन लेवे, बल्कि अल्लाह ही पर भरोसा करते हो. ये तीसरी सिफत है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब ही पर भरोसा करते थे. इसलिए इनको बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला दे देंगे. जो दुनिया में कभी इन्होंने मंत्र नहीं करवाया किसी से, और न किसी से अपशकन लिया, न किसी तरह का अपशकन लिया, बल्कि अल्लाह ही पर उनका भरोसा था. इन चीज़ों मालूमात, ये असबाब जो है वो नाजायज़ है. ये जो कोई भी कामयाब, किसी भी काम में कामयाबी हासिल होगी कि नहीं होगी, इसके लिए ये अपशकन लेना ये नाजायज़ सबब है. मंतर करवाना, बीमारी दूर करने के लिए मंतर करवाना, ये नाजायज़ सबब है. इससे जो आदमी बचेगा और अल्लाह ही पर भरोसा करेगा तो उनको अल्लाह ताला इनका हिसाब नहीं लेंगे, जन्नत में उनको पहुंचा देंगे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नबी बनकर आए तो उस वक्त अरब के लोग, कोई बच्चा उनका बीमार हो जाता तो उस पर मंत्र करवाते थे, यानी किसी से जड़वाते थे, फूक मरवाते थे पढ़ करके. और उस ज़माने जाहिलियत के मंत्र होते थे जिसमें शिरकिया कुफरिया कलिमात होते थे. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि ऐसा मत करो, ऐसा करना ये सही नहीं है ये तरीका. इसी तरह कोई काम करना होता जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों का एहतिमाल होता, हार जीत दोनों का एहतिमाल होता, तो इसके लिए अब शक्ल लेते थे. तो इससे भी आपने मना फरमाया कि ऐसा मत करो, ये सही तरीका सही नहीं है. भरोसा अल्लाह पर करो, और वो काम जो करना है अगर जायज़ है तो करो, और उसमें कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करो. तो अपने कोई भी मकसद हो उसको पूरा करने के लिए, अपनी कोई भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आप जायज़ असबाब इख्तियार करके अल्लाह ताला से दुआ करो कामयाबी के वास्ते. ये सही तरीका है. इसको क्या कहते हैं? तवक्कुल अलल्लाह. दूसरी हदीस सुनाता हूँ. अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی پورا پورا بھروسہ اللہ پر کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیں گے ایسی آسانی کے ساتھ جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ روزی دیتے ہیں۔ پرندوں کو کوئی دکان لگانی پڑتی ہے، کھیتی کرنی پڑتی ہے، پرندوں کو کوئی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ تو معمولی سی نقل و حرکت پر ان کو اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں، چونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر پورا پورا ہے۔ پرندوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے پر پورا پورا ہے۔ ایسا تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزی آسانی کے ساتھ دیں گے۔ مشقت والی روزی ابھی جو تم کو مل رہی ہے وہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، معمولی سی نقل و حرکت میں تم کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما دیں گے۔ آج پوری دنیا میں لوگ روزی کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ مشکل سے بس فرض نماز ادا کر لیتے ہیں، اور باقی سارا کا سارا وقت جو ہے کمائی کے پیچھے، مال کے پیچھے۔ کھانا بھی بے وقت ہو تو چلے گا، نیند بھی بے وقت ہو تو چلے گا۔ یہ ساری اتنی سارا گوڑپن آپ کو اردو کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ گوڑپن نہ کہوا تو کہوا اب ایک حدیث اور سن لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہتے میں ایک ہی سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالغ نہیں ہوئے، تو بچے تھے، یہ 13-14 سال کے ہوں گے، اور یہ حضور کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکار کر کے یا غلام، او بچے، او لڑکے، ایسا کیا کر کے کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ آج ہم اپنے ایسے بچوں کو نصیحت کے قابل سمجھتے ہیں کہ بچوں سے آتے نانو شکر سے آسو ہم سے، ایسا کیا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چھوٹے بچے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ کیسی نصیحت کر رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا خیال رکھنا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرا خیال رکھیں گے، یعنی اللہ کے احکامات پورا کرنا، اللہ تعالیٰ تیری ضرورتیں پوری کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دوسری نصیحت یہ کی کہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی مدد تیرے سامنے آ جائے گی۔ آگے تیسرا بات یہ کہی جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا۔ کہ وہ کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے مانگنا۔ آج کل لوگ انسانوں سے مانگتے ہیں، ماں باپ سے مانگتے ہیں، اپنے رشتے داروں سے مانگتے ہیں، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کر مدد مانگے تو بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ معلوم ہے کہ اپنے کام میں آدمی کمزور ہے تو اس میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ آگے بہت اہم بات فرمائی، غور سے سنو۔ وَعْلَمْ، اور اچھی طرح اس بات کو جان لے، اپنے دل میں بٹھا لے، یقین کر لے۔ کیا بات؟ کہ اگر ساری دنیا بھر کے انسان مل کر کے تجھ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر اتنا
جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ فائدہ لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ساری دنیا بھر کے انسان جمع ہو کر تجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہرگز تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری مقدر میں لکھ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے تقدیر کا وہی نافذ ہو کر رہتا ہے، ساری دنیا بھر کے انسان اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رفعت الاقلام، تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور جو لکھا گیا ہے تقدیر کی باتیں وہ خشک ہو چکی، طے ہو چکی، اس میں آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، کہ کوئی بھی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور دوزخ سے دور کر دینے والی ہو، ایسی کوئی بھی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے۔ یعنی جتنی بھی نیکیاں اور جتنے بھی اچھے کام آدمی کو جنت میں لے جانے والے ہیں، دوزخ سے دور کر دینے والے ہیں، ایسی چیزوں کا میں نے تم کو حکم دے دیا ہے کرنے کا کہ اس کو کرو۔ اور آگے دوسرا جملہ ہے کہ جو بھی گناہ اور برائیاں تم کو دوزخ سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کر دینے والی ہے، ان تمام برائیوں سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے سارے احکامات تم کو میں نے پہنچا دیے ہیں، اوامر کرنے کے بھی اور نواہی یعنی بچنے کے بھی، سارے احکام میں نے تم کو پہنچا دیے ہیں، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ تو تمہیدی بات ہے، اب اصل بات آگے آ رہی ہے۔ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے میرے پاس یہ وحی لے کر آئے کہ کوئی بھی انسان مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ اس کی روزی جو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے پوری جب تک نہیں ہو جائے گی وہاں تک مرے گا نہیں۔ اس لیے تم لوگ روزی کمانے میں اللہ سے ڈرنا، اور جو جائز طریقے ہیں ان جائز طریقوں سے ہی روزی کمانا، کوئی ناجائز طریقہ مت اپنانا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنی چیز کا عیب چھپا کر کے بیچنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ چوری کرنا، کسی کا مال لوٹ لینا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز طریقے۔ رشوت لینا، سود لینا، یہ سب ناجائز طریقے ہیں۔ ناجائز معاملات کرنا، فاسد معاملات کرنا، سودے فاسد کرنا، کھیتی باڑی کا معاملہ کسی سے ناجائز طریقے سے کرنا، یہ ساری سب چیزوں میں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس میں جو جائز طریقے ہیں، اپنا کھیت دوسرے کو بونے کے لیے دینا ہے تو اس میں جو جائز طریقے ہیں اس طریقے سے دو، ناجائز جو طریقے اس سے بچو۔ تو سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ کمانے کے جتنے بھی طریقے، ملازمت ہے تو ملازمت میں اگر تم پورا امانت داری کے ساتھ پورا وقت دیتے ہو، کام بھی پوری طریقے سے دل سے کرتے ہو تو تمہارے لیے تنخواہ حلال ہوگی، اور اگر وقت پورا نہیں دیتے ہو اور پوری تنخواہ لیتے ہو تو پھر یہ جو ہے کچھ حصہ حرام کا شامل ہو گیا تمہارے لیے تنخواہ میں۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں سب 22 معاملات بخاری شریف میں بیان کیے ہیں۔ کتاب البیوع سے عنوان جو شروع کیا ہے تو 22 طرح کے مالی معاملات
ہوتے ہیں جس میں حدیث ہے جائز ناجائز والے باتیں بیان کی گئی ہے، یہ طریقہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ فرمایا کہ واجملوا فی الطلب، روزی کو حاصل کرنے میں جو طریقہ درست ہے، جمیل یعنی اچھا طریقہ، نیک طریقہ، صحیح طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنانا۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْقَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، اگر روزی ملنے میں دیر ہو جاوے، تمہارے اوپر مالی تنگی پیش آ جاوے، تو اس صورت میں بھی اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، چوری کر کے یا جھوٹ بول کر کے ناجائز طریقے سے تم جو ہے روزی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو روزی ہے اس کو الٹی فرما برداری کے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا مان کر کے جو معاملہ کرو گے، اس معاملے سے جو ملے گی وہ سکون والی روزی ہوگی، برکت والی روزی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ کر کے تم نے روزی حاصل کی تو اس سے تم کو سکون نہیں ملے گا، بیماریوں کے اندر وہ پیسہ چلا جائے گا، اور کسی طرح سے وہ مال آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مال کو راحت کا سبب بنا دے، اور چاہے تو مال کو پریشانی کا سبب بنا دے۔ بڑا مالدار ہے تو اس کے اوپر دھاوا بولتے ہیں نا، حکومت کیا کہتے ہیں اس کو، انکم ٹیکس کا، ہاں ضرورہ، ہاں، تو جو بھی ہو یہ بہرحال مال کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی، اگر یہ ایسا مالدار نہ ہوتا تو آتی مصیبت۔ تو مال کو اللہ تعالیٰ مصیبت کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے، اور بعض مرتبہ مال کو پھینک دینا پڑتا ہے دریا میں تاکہ وہ بدنام نہ ہو۔ تو یہ مال کو جو ہے ہٹانے سے ہی آدمی جو ہے عزت کے ساتھ بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں مال آدمی کو سکون دے ایسا تھوڑی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق آدمی مال کمائے گا تو اس میں سکون ملے گا، راحت ملے گی، عزت ملے گی، چین ملے گا، میٹھی دن آئے گی، اولاد نیک بنے گی۔ آج کل لوگ مال زیادہ کما کر کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادی میں، وقت دکھانے کے لیے، اور وہ بھی جس کی ذمہ ولیمہ ہے، اپنے لڑکے کے ذمہ، شادی کرنے والے کے ذمہ، وہ نہیں کرتا ہے، اس کا باپ کرتا ہے۔ باپ اس کی شادی کہاں ہے ابھی، وہ کیوں ایسا اتنا بڑا خرچہ کرتا ہے؟ یہ رسومات نے امت کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس لیے بھائی شادی میں خرچہ کم سے کم کرو گے تو بہت زیادہ اس نکاح میں برکت ملے گی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی میں اچھا جوڑ ہوگا، نیک اولاد حاصل ہوگی، فرما بردار اولاد، کوئی جو ہے معذور اولاد نہیں پیدا ہوگی جس کو تمہیں سنبھالنا پڑے۔ میں تو جو ہے اپنے اوپر سوچتا ہوں کہ میں نے جو شادی کی ہے بہت سے کم خرچ میں، کپڑے بھی نئے نہیں تھے، جماعت میں چل رہا تھا تو اسی کپڑوں میں بیٹھ گیا، نکاح پڑھ لیا۔ آج حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب آئے ہوئے تھے پٹن میں، تو نکاح ان سے پڑھوا لیا۔ اتنا بڑا مجمع میں خارج بھی کہاں تقسیم کرے، خارج بھی نہیں، کچھ نہیں، اتنا کم سے کم خرچے والا نکاح۔ اور رسرتی اس وقت ایک چلہ ہمارا باقی تھا، 7واں چلہ، اور وہ قافلے کے ساتھ میں چل رہا تھا، حضرت جی کا قافلہ بہت، تو جو ہے اسی میں چلتا رہا، اور ایک چلہ پورا کر کے آیا تو رخصتی بھی اسی طرح ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اس کی برکتیں میں دیکھتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃً، کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جاوے اور کم سے کم اس میں محنت کی جاوے۔ آپ پتہ نہ تھکوارو
અને પૈસા ખર્ચ કરીને ગુજુ ખાલી કરવું આ બેવકૂફી ન કહેવાય? પછી મળે શું? કોઈ ને એ તો ચીડા ઘાટશે કે નમક વધારે હતું ને મરચું વધારે હતું, આ ફીકું હતું, આવો ચાવલ કચ્ચે છે, આવું બધું એ તો કરશે. તો તમને શું તમારા હાથમાં શું આવ્યું? આ ચીજો આવી હાથમાં. और अगर किसी ने तारीफ की तो वो हवा में उड़ गई, तुम्हारी जेब में क्या आया? ऐसे આવું ગોળ પણ નહીં કરવાનું. પૈસા વધારે હોય ને તો મદરસોમાં આલો, મસ્જિદમાં આલો, તમારી છોડીને આલો, દાગીનો બનાવીને આલો, બાસી એને કોમ આવશે જે વખત જરૂર પડશે. તો તમારા જો જમાઈને જો ઘર એને અલગ રહેવું હોય, એના પણ ઘર ન હોય તો ભાડેથી ઘર લઈ આવો એને. તો બાપા આરામથી રહી બે જણો તો મોહબ્બતના હાથી રહી ઓકણ પીળે બધુંના વચમું બધોનો દિયોરનો ઢોકળો એને ધોવો પડે અને બધુંનું ખાવા એને પકાવવું પડે. સબ અલગ રહેતો તો એને જો હે ભાડેથી મકાન લઈ આવો. તો પણ પૈસા વધારે હોય તો આવી રીતે ખર્ચ કરો. આવી રીતે જો હે લોકોના ઉપર, શાદીના ઉપર, રસ્મો રવાજના અંદર ખર્ચ કરવો બંધ કરી નાખો. અગર બરકત જોઈતી હૈ તો અરે બરકત જો ના માટે તો માણસને લાલચ આવી જોઈએ કે બરકત એટલે બહુ કિંમતી વસ્તુ છે. બરકત, સુકૂન, ચैन, इत्मीनान, मियाँ बीवी में जोर, मोहब्बत, खुशगवार जिंदगी, नेक औलाद, सही सालिम औलाद. अरे वाह वाह! मैं तो देखता हूँ हमारे जो भी बच्चे बच्चियाँ सब दीनदार हैं माशाल्लाह, रोने वाले, अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ने वाले. ये सब जो है इसी हमारी निकाह जो हुआ था ना, सादा, बहुत सीधा सादा जो निकाह हुआ, रुखसती से शादी हुई, उसका ये नतीजा मैं देखता हूँ कि हमारी सारी औलाद नेक, सब ने हज कर लिया, उनकी औलाद भी नेक, उनकी औलाद की वो भी नेक है, सही सालिम, कोई माजूर नहीं. वरना बच्चे कैसे माजूर पैदा होते हैं? वो जो है उनकी खिदमत करना कितना मुश्किल होता है. और इतने चालाक और इतने होशियार छोटे छोटे हैं, लेकिन माशाअल्लाह बहुत जो है रश्क आता है उनकी बातों के ऊपर. एक तकरीबन 4 साल का जो है हमारा पर नवासा, पर पोता, तो શું કહે અલ્લાહ પાક બહુ મોટા છે, લોબુ તોડીને जो है तो बताओ उसके दिल में, इतनी छोटे बच्चे के दिल में किसने डाला? ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है. અને આપણા નબી શાસન બહુ જ મોટા છે. आप बताओ अजमत उनके दिल में कैसी पैदा हुई है और कैसी समझदारी की बातें करते हैं. हाँ, उस पर हमको बहुत हंसी भी आती है और जो है खुशी भी होती है. तो फिर इस पर मैं सोचता हूँ कि हाँ આટલો બધો મને આ ઘરોના, અમારા ઘરોના અંદર આટલો સુકૂન, આટલી ચેન, કોઈ દાડો ઝઘડો નહીં, આ જે બધો ખુશહાલ બધો. તો આ બધું કીધું એની બરકત છે. આપણે જે નિકાહ ભર્યા હતા એકદમ સાદગીના હતી, એની બરકત છે. અને પછી એના બાદ અમારો છોકરોનો નિકાહ બી આવી રીતના જો સાદગીના હતી કરાવ્યો છે. તો એના કારણથી આ બધી બરકતો છે. इसलिए जो है आप लोगों को इससे मैं फ़ायदा हो, इसलिए ये अपना वाक़यात सुनाता हूँ. अब सुनो, यहाँ एक बहुत ही बड़ी करामत की बात, सहाबी की करामत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की सहाबी का वाक़या इस हदीस में आया है. गौर से सुनो. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी अपने घर आया तो उसने देखा घर में कुछ खाने पीने को है नहीं, तंगी है, घर में कुछ खाने पीने को था नहीं. ये हाल घर वालों का देखा तो वो अल्लाह ताला से तन्हाई में, जंगल में जाकर गिड़ गिरा कर दुआ करने के लिए चला. उसकी बीवी समझ गई, नेक बीवी थी, समझ गई कि मेरे शौहर घर में तंगी देख करके अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए जंगल जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? जंगल, तन्हाई में अकेले अल्लाह के सामने आहोजारी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे. देखो घर में ऐसी तंगी हो उस वक्त आदमी को ऐसी बात सूझे, ये कितनी ऊंची बात है.
جب نیک بیوی نے ایسا دیکھا تو وہ اس نے سوچا کہ میرے شوہر گئے ہیں جنگل اللہ سے مانگنے کے لیے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی. تو آٹا پیسنے کی اس زمانے میں گھر میں چکی ہوتی تھی, تو چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا الگ الگ, تو وہ الگ کر کے کھڑے کر دیے ہوں گے. تو اس کو بچھایا, چکی کو دونوں پارٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر صاف کر کے بچھا کر کے تیار کیا. کائے کے لیے کہ اللہ کی مدد آئے گی تو آٹا پیسنے کے لیے جو ہے چکی تیار ہونی چاہیے گھر میں. اور دوسری طرف یہ سوچا کہ آٹا پیسنے کے بعد پھر روٹی پکانے کے لیے تندور گھر میں تھا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی. وہ تندور گرم کیا, تندور میں آگ جلائی جس سے تندور گرم ہوتا ہے نا, اور روٹی اس میں چپکائی جاتی ہے, پکتی ہے تندوری روٹی. تو وہ بھی تیار کر دی. اس نیک بندی کو یقین تھا کہ میرا شوہر جنگل گیا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. پھر اس بندی نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ان کے الفاظ ہے ثم قالت اللہم ارزقنا. اتنا ایک جملہ, بار بار اس جملے کو 2 بار نہیں کہا, ایک ہی مرتبہ. آپ نے تو لوبی دعا ہو کاغذ دعا حمد جی, ارے یا اللہم ارزقنا کیسے دل سے نکلا ہوگا. یہ دعا اس کا مانگنا تھا کہ فوراً اس نے چکی جو رکھی تھی, چکی کے 2 پارٹ رکھے تھے, تو وہاں اس کی نظر گئی تو دیکھا کہ وہ آٹا جب پیستے ہیں تو چکی کے ارد گرد وہ آٹا جمع ہوتا ہے نا, تو وہاں آٹا جمع ہو گیا. غیب سے اللہ تعالیٰ نے غیب سے آٹا بھیج دیا, کوئی چیز کچھ کیا نہیں, اور وہ آٹا وہاں چکی کے ارد گرد آٹا پڑا ہوا ہے. یہ دیکھا اس نے. پھر وہ تندور کی طرف گئی, اس کو دیکھا تو اندر روٹیاں لگی ہوئی ہے. کس نے بنائی, کس نے چپکائی, تعجب کی باتیں نہیں ہے. تو پھر شوہر آئے, شوہر جنگل سے آئے. انہوں نے پوچھا میرے جانے کے بعد کچھ اللہ کی طرف سے کچھ آیا, کچھ مدد ہوئی, کچھ آیا ہے گھر میں, میرے جانے کے بعد کچھ گھر میں آیا ہے؟ تو بیوی نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. کیا کہا؟ ہاں ہمارے رب کی طرف سے غیب سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور پھر یہ دونوں چیزیں جو ہے بتائی. تو شوہر جو تھا اس نے سوچا کہ چکی نو اوپر نو پیڑوں سے منہ ہٹائیں جو نیچے چوتھی آیو سے آٹو چوتھی آوے سے, تو اس نے اٹھایا دیکھنے کے لیے. یہ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چکی کا اوپر کا پارٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی اندر سے آٹا دیتی رہتی قیامت تک. لم تزل تدور الى یوم القیامہ, لم تزل تدور الى یوم القیامہ, یہ فرمایا قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی. معلوم کہ اللہ کی طرف سے جو آوے اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. برکت تھا ایسے تو گڑی چیٹلا گنشو تو بس زدہ ہے برکت. ہاں گڑوان نا لیتا رہو ماسی بسم اللہ کے لیتا رہو, اللہ نے برکت نہ اوپر یقین کرو بس. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں ایک گوکھلا تھا گھر میں. گوکھلا سمجھتے ہو, تاکچا, اس کے اندر جو ہے نا کچھ جو تھے, تو اندر سے وہ جو نکال کر کے کھاتی رہی, پیس کر کے روٹی بنا کر کھاتی رہی. کافی مدت ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اب چٹلا سے ذرا تو ہی تو میرا بات مجھے برکت ختم دیجیے. تو معلوم ہوا کہ اب کتنے ہیں اس کو گننے کا نہیں, جو ہے جو جتنا دینا ہے, جس کو کسی کا حق ہے اس کو دینے کے لیے وہ اس کا حق کم نہ جاوے, اس کے لیے گن کر اس کو دو. باقی جو ہے کتنا باقی رہ گیا ہے اس کو مت گنو. یہ بے برکتی کا سبب ہے. بخاری شریف میں دیوبند میں ہمارے استاد جو تھے حضرت سید مولانا فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی,
وہ بچے جو ہے پیچھے کے پتے گنتے تھے کہ اب چلو پتو باچی سے، تو غصے ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے کہ دیکھو یہ بے برکتی کا سبب ہے، کیوں گنتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ ہوا چٹو رہی جو سے یہ مت جو آپ نے تو جتوں کروانے سے جتنا سبب بڑھانے سے اتنا سبب گنی نہیں مطالعہ کہیں نہیں اتنا سبب بڑھا نہ پانا بس اگر نہ جوانو کہ ہوا چٹو باچی رہی جو سے، یا تو بے اعتمادی کی بات ہے، یہ بھروسہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے، جہاں سے بھی بھیجے ان کے حکم سے سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اپنے کرتے کے اوپر چھوٹی چھوٹی مخلوق آ جاتی ہے، وہ نیچے سے تو آتی نہیں، ان کے پیر اتنے ہے ان کے نیچے سے آ سکے چھوٹی چھوٹی مخلوق، تو میں سوچتا ہوں یہ اوپر ہی سے آتی ہے اور اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں، اوپر کے اللہ تعالیٰ اوپر ہی پیدا کر کے اس کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کے ماں باپ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کو جو ہے ایسے جو ہے ہو جائے ہوگا پیدا ہو کر کے گرتی ہے، تو نہ اس کی آنکھیں نظر آتی ہے نہ اس کے پیر نظر آتے، اور ذرا اس کے پاس انگلی لے جاؤ تو اڑ جاتی ہے۔ واہ واہ کیسی سمجھدار ہے یہ مخلوق، اور اللہ تعالیٰ نے زہر کہاں پیدا کی اور کہاں زہر اتار کر کے ہمارے لیے، ہم کو ہمارا دماغ چلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں یہ دکھاتے ہیں، تو یہ ہم کو غور کرنے کے لیے، معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ خیر اب یہ حدیث کے الفاظ پڑھ لو، علماء کرام کو فائدہ ہوگا اس سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال دخل رجل على اہلہ فلما رأى ما بهم من الحاجت خرج الى البریہ، جنگل کی طرف نکلا، فلما رأت امرأته قامت الى الرحى فوزعتها والى التنور فسجرته ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، قال فرجع الزوج قال أصبتم بعد شيئا، قالت امرأته نعم من ربنا، وقام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما، اس بات کو جان لو اچھی طرح سے، انه لو لم يرفعها، کہ یہ آدمی اگر اس چکی کا اوپر کا پارٹ نہ اٹھاتا تو لم تزل تدور الى یوم القیامہ، تو یہ قیامت کے دن تک چلتی رہتی، آٹا نکالتی رہتی۔ دیکھو آخری حدیث سنا کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ آدمی کے نیک بختی کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہو، چاہے اس کی طبیعت کے خلاف وہ فیصلہ ہو، بیماری کا، تنگ دستی کا، ذلت کا، جو بھی فیصلہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے، اس کے اوپر وہ راضی رہے، تو یہ اس کے نیک بخت ہونے کی علامت ہے۔ سعید یعنی نیک بخت، جنتی آدمی ہونے کی علامت ہے۔ اور آدمی کے بدبخت ہونے کی دو نشانیاں اس حدیث میں بتائی ہیں۔ بدبخت یعنی دوزخی آدمی، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بدبخت کہاں جائیں گے دوزخ میں، اور وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، نیک بخت کہاں جائیں گے جنت میں، یہ قرآن میں کہہ دیا ہے۔ تو نیک بخت بدبخت ہونے کی دو علامتیں بتائی، ایک تو آدمی اللہ تعالیٰ سے بھلائی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں خیر عطا فرمائیے، کہتے ہیں بھی دعائے خیر میں یاد رکھنا، ایسا بولتے ہیں دعائے خیر میں یاد رکھنا، تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، تو یہ علامت ہوگی اس کے نیک بخت ہونے کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے خیر نہیں مانگتا ہے، اس کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے، کیا مانگے یہی اس کو پتہ نہیں ہے، تو سمجھ لو یہ آدمی بدبخت ہے۔ اس کو اتنا نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنی چاہیے، اتنا نہیں سوچتا ہے اس کو۔ اسی طرح دوسری علامت آدمی کے بدبخت ہونے کی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر وہ ناراض رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تنگ دستی کا، بیماری کا، کوئی بھی تکلیف کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر ناراض رہنا یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے. اگر ہمیں نیک بخت بننا ہے تو اس کی علامت بتا دی، اور بدبخت کی 2 علامتیں بھی بتا دی. حدیث کے الفاظ سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ له ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له. حدیث کی تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. بس اتنا ہے کہ ہمارے اندر یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں تو جو کی تو حاضر ہے، ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی حفاظت کروائی محدثین سے. جو الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی زبان سے نکلے تھے، اللہ کی طرف سے وہ پیغام وہ محفوظ کروا دیے، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. آج ہم ان کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس سے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو ایسی حدیث کے الفاظ، عربی الفاظ بھی اس کا نور بھی جو ہے اپنے کام کے ذریعے سے اندر اتارتے ہیں اور اس کا مضمون اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں. حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے اور ان کے درجات بہت بہت بلند فرماوے. یہ سب ان کا فیض ہے. میں تو ان کی باتوں کو آپ کے سامنے ذرا آسان کر کے پیش کرتا ہوں. میں اس کا مطالعہ کر کے تیاری کر کے ذہن میں لے کر کے آتا ہوں اور اس کا خلاصہ آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہی کے الفاظ جو کہ تو سناؤ تو بھی آپ کو پلے نہیں پڑے گا. اس لیے میں نے یہ طریقہ یہ انداز اختیار کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں امت کے سامنے پیش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے کہ یہ میرے نبی کا پیغام میرے بندوں کو سنا رہے ہیں اور میرے بندے غور سے توجہ سے سن رہے ہیں، اپنے دل میں اس کو لے رہے، اتار رہے، اثر لے رہے. ہماری کامیابی دنیا کی اور آخرت کی اسی کے اندر ہے کہ ان قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو ہم سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناوے، اپنے دل کی حالت اس کے مطابق بناوے، اپنے دل میں توکل اور رضا بالقضا کی کیفیت پیدا کرے. یہ آج کی مجلس کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اعلان وغیرہ کرنا ہو تو کر